مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بعض علماء کرام اہل علم وہ عام طور پر اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ بھیڑ اور دمبے قسم کا جانور وہ بغیر دشواری کے بھی کھیرا جانور قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کلپ کے اندر میں ان کے دلائل کا جائزہ اپنے سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص وہ ایک واضح دلیل پر ہو عمل کرتے وقت۔ سب سے پہلی دلیل جو ان علماء کرام کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی۔ یہ سنن ابو داود اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ کھیرا جانور وہ پورا ہو جاتا ہے اس سے جس سے دو دانتا جانور پورا ہوتا ہے۔ جس طرح دو دانتے جانور کی قربانی ہوتی ہے اس طرح کھیرے کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بعض علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ کھیرا جانور بھیڑ کا وہ قربانی میں لگ جاتا ہے، بغیر دشواری کے لگ جاتا ہے، لیکن اس پر ان الفاظ سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حدیث میں ان الفاظ کے اندر جزے کھیرے کی بھیڑ یا دمبے کے ساتھ کوئی قید واقعہ نہیں ہوئی، کوئی قید نہیں آئی، بلکہ عام ہے۔ یہ بھیڑ دمبے کو بھی شامل ہے، بکری کو بھی شامل ہے، گائے اور اونٹ کو بھی شامل ہے۔ ان الجزع یوفی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزع کو زان کے ساتھ کوئی نہیں مقید کیا۔ تو ان الفاظ کے تحت جو اس سے استدلال کرتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تمام قسم کے جانوروں، چاہے بکری قسم کا ہو، چاہے بھیڑ اور دمبے قسم کا ہو، چاہے اونٹ قسم کا ہو، چاہے گائے قسم کا ہو، سب کا کھیرا لگ جاتا ہے۔ ان الفاظ کا تو یہ تقاضا ہے، جبکہ اس حدیث سے دمبے یا بھیڑ قسم کے کھیرے کا استدلال کرنے والے خود بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک بکری قسم کا، گائے قسم کا اور اونٹ قسم کا کھیرا جانور نہیں لگتا۔ تو پھر یہ استدلال ان کا کیسے درست ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ لفظ عام ہے، اگر بھیڑ کا نکالنا ہے تو باقیوں کا کیوں نہیں نکالتے تم؟ باقیوں کے بھی جواز کا فتویٰ دو۔ تو یہ استدلال درست نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی، لیکن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تخصیص کی جائے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر آپ نے سنی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یوسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، دشواری کی صورت کے ساتھ مقید ہوگا کہ یہ جو ہے نا ان الثنیہ یوفی مما یوفی منہ الثنی، یہ دشواری کے وقت کی بات ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جو ابو بردہ بن نیار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَلَن تُجْزِيَ جَزْعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اس سے اس حدیث کی تخصیص کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی۔ اور اس تخصیص کی دلیل مجاشع بن مسعود الاسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں تفصیلی، وہ بھی اس تخصیص کی دلیل بن جاتی ہے۔ عاصم بن قلیب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم فارس میں تھے، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، دو دانتے جانور ملنا بند ہو گئے، ختم ہو گئے، مل نہیں رہے تھے، تو ہم دو دو اور تین تین کھیرے جانور دے کر دو دانتا جانور خریدتے تھے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ کھیرا جانور بھی وہاں کفایت کر جاتا ہے جہاں دو دانتا جانور کفایت کرتا ہے۔ تو یہ تو دشواری کی بات ہے، یہ تو مشکل کے وقت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے دشواری اور مشکل کے وقت میں کہا ہے یہ لفظ۔ تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ان صحیح احادیث سے ان الفاظ کے عموم کی تخصیص کی جائے گی، اور اس سے یہ استدلال کرنا کہ بھیڑ قسم کا جو کھیرا ہے وہ بغیر دشواری کے بھی لگ جاتا ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ایک حدیث جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ علماء کرام،
وہ یہ ہے کہ رسول مکرم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمہ اور نعمت الاضحیۃ الجزء من الضان، بھیڑ قسم کا جو کھیرا جانور ہے یہ بہت اچھی قربانی ہے، مگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک اس کی سند میں ہے قدام بن عبد الرحمن راوی، قدام بن عبد الرحمن مجہول راوی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مجہول قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس میں ابو قباش ایک راوی ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یعرف، یہ بندہ معروف ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، کس کا استاد ہے، کس کا شاگرد ہے، کون ہے یہ بندہ، معروف ہی نہیں ہے۔ تو جس کی سند میں دو اتنی بڑی خرابیاں ہوں، دو مجہول راوی ہوں، وہ دلیل کیسے بن جائے گی؟ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ یجوز الجزء من الضان اضحیۃ، یہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ قربانی کے طور پر کھیرا بھیڑ قسم کا یا دمبے قسم کا جانور وہ ذبح کرنا جائز ہے، لیکن اس کی سند بھی وہ اندھیری سند ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اس کی سند میں ام محمد بن ابی یحییٰ یہ مجہولہ راوی ہے، اور ان کے آگے جو بیان کرتی ہیں ام بلال بن ہلال وہ بھی مجہولہ راویاں ہیں۔ یہ دو عورتیں اس سند کے اندر مجہول ہیں جن کا آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عادل ہیں، کون نہیں ہے، تو ان کی روایت کیسے قابل اعتبار ہو جائے گی؟ اسی طرح جتنی بھی روایتیں اس مفہوم کی یا اس معنی کی پیش کی جاتی ہیں، ان میں ایک روایت میں ابو سفال المطری وہ ضعیف راوی ہے، ایک میں اسحاق الحنینی ضعیف راوی ہے، ایک میں سوید بن قزع ضعیف راوی ہے۔ کوئی ایک روایت بھی حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ کھیرا جانور بھیڑ اور دمبے قسم کا بغیر دشواری کے لگ سکتا ہے۔ اس لیے ان علماء کی یہ بات کمزور ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، صرف دشواری کی صورت میں لگتا ہے، بغیر دشواری کے کوئی بھی کھیرا جانور قربانی میں ذبح کریں گے تو قربانی شربانی کوئی نہیں ہونی، وہ گوشت ہو جانا ہے، کھا لیں گے کھلا لیں گے، قربانی شربانی نہیں ہے۔ اگر قربانی قبول کروانی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دو دانتہ جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔